عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیے جانے کے معاملے میں پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی نے فیس بک ٹویٹر کو کیا طلب۔ کسان تحریک ٹریکٹر ریلی کو لے کر کسانوں اور دہلی پولیس کے درمیان میٹنگ شروع۔ ایودھیا کے صنعتوں نے سیف علی خان کی تانڈو کے خلاف اٹھائی آواز۔ سشانت سنگھ معاملہ ریپبلک اور ٹائمز ناؤ کی کوریج کو عدالت نے بتایا توہین آمیز۔ سوٹ بوٹ والے دوستوں کا قرض معاف، انا داتاؤں کی پونجی صاف۔ اتر پردیش شاہجہاں پور میں داروغہ پر عصمت دری کا لگا الزام۔ مودی حکومت بربریت کی حدوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی آگے جا رہی ہے، پرمود تیواری کا بیان۔ اتر پردیش اکھل بھارتیہ اکھاڑا پریشد کورونا ویکسین کو لے کر پائی جانے والے غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے چلائے گی مہم۔ ہم سردی سے مر رہے ہیں اور حکومت تاریخ پہ تاریخ دے رہی ہے، کسان لیڈر حنان ملا کا بیان۔ یو اے پی اے کا غلط استعمال، بی جے پی حکومت کے آمرانہ سلوک کی نشانی، بی بی جاگیر کو۔ رام مندر تعمیر کے نام پر غیر قانونی وصولی، راشٹریہ بجرنگ دل کے خلاف ایف آئی آر درج۔ فلسطینی علاقے میں تیار کردہ اسرائیلی شراب متحدہ عرب امارات میں ہوگی فروخت۔ سعودی عرب میں جنسی ہراسانی کے مجرموں کی تشہیر کا قانون منظور۔ شام میں چشمہ امن کے علاقے میں ترک فوجیوں کی جانب سے امداد فراہم کرنے کا سلسلہ جاری۔ انڈونیشیا سیلاب سے مزید 15 افراد ہلاک۔ صومالیہ شباب کے مسلح حملے میں 6 فوجی جاں بحق۔ اپنے ملک کے روشن مستقبل کے لیے انتھک کوشش کر رہے ہیں، ایردوغان کا بیان۔ طالبان فوری جنگ بندی بحال کرے، عبداللہ کا بیان۔ ایران کا فرانس کے خلاف سخت رد عمل۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں بھوپال کی۔ راجدھانی بھوپال کی 3 تھانوں میں کرفیو، تو باقی تھانوں میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے۔ ہنومان گنج، ٹیلا، جمال پور، گوتم نگر تھانے میں کرفیو کا نفاذ ہے، تو شہر کے باقی تھانوں میں دفعہ 144 کا نفاذ جاری ہے۔ کلکٹر بھوپال اویناش لاونیا کی جانب سے جاری احکام میں آئندہ احکام تک کے لیے شہر میں کرفیو کا نفاذ کا اعلان کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ قدیم بھوپال کے کباڑخانہ علاقے میں کالی پیر ثانی کے نام سے قبرستان ہے۔ قبرستان کی 30,000 اسکوائر فٹ کی زمین کو لے کر محمد سلیمان کیشو نیڈم کے بیچ گزشتہ 20 سالوں سے مقدمہ جاری تھا۔ وقف بورڈ وقف ٹریبونل نے اسے اسٹے ختم ہونے کے بعد جب معاملہ ایس ٹی ایم کی عدالت میں پہنچا تو اسے خارج کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ محمد سلیمان کے ذریعے اس معاملے میں جبل پور ہائی کورٹ سے اسٹے حاصل کیا جاتا، انتظامیہ نے ایس ڈی ایم کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے جگہ پر دوسرے فریق کو تعمیر کی اجازت دے دی ہے۔ متنازع زمین پر تعمیر کو لے کر کوئی نیا تنازع نہ پیدا ہو، ضلع انتظامیہ نے بھوپال کی 3 تھانوں میں کرفیو کا نفاذ اور شہر کے باقی تھانوں میں دفعہ 144 کا نفاذ کر کے پورے شہر کو سیل کر دیا ہے۔ ناظرین، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی نے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو روکنے کے معاملے میں 21 جنوری کو فیس بک اور ٹویٹر کے افسران کو طلب کیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق کمیٹی نے شہریوں کے مفاد کا خیال رکھتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور ڈیجیٹل اسپیس میں خواتین کے تحفظ کے موضوعات پر تبادلہ خیال کے لیے فیس بک اور ٹویٹر کے افسران کو طلب کیا۔ دونوں کمپنیوں کے افسران کو 21 جنوری کو کمیٹی کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ ناظرین، دہلی پولیس کے جوائنٹ کمشنر ایس ایس یادو ایڈیشنل ڈی ایس پی کسان لیڈروں کے ساتھ سنگھو بارڈر پر میٹنگ کر رہے ہیں۔ ٹریکٹر ریلی کو لے کر کسانوں اور دہلی پولیس کے درمیان بات چیت چل رہی ہے۔ کسانوں کے 6 نمائندے 26 جنوری کو مجوزہ ٹریکٹر ریلی کے طور پر طریقوں کو لے کر جوائنٹ کمیشن کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ ریلی نکالنے کی اجازت کے لیے ایک رسمی خط دہلی پولیس کو دی جائے گی۔ دہلی پولیس نے کسانوں کے نمائندوں سے ریلی کے بارے میں پورا منصوبہ بتانے کے لیے کہا ہے۔ ناظرین، سیف علی خان کی ویب سیریز تانڈو زبردست طریقے سے تنازع کا شکار ہو چکی ہے۔
کئی ریاستوں میں اس کے خلاف کیس درج ہو چکے ہیں۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت میں شامل کئی وزراء نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اب ایودھیا کے سند بھی ویب سیریز تانڈو کے خلاف متحد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہوئی خبروں کے مطابق تپسوی چھاونی کے مہنت پرمہنس داس نے ویب سیریز تانڈو پر پابندی عائد کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اداکاری کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے پورے تانڈو ٹیم کی جانب سے غیر مشروط معافی مانگ لی گئی ہے۔ ناظرین، اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی موت سے متعلق معاملے میں ممبئی پولیس کی چھوی کو خراب کرنے والی ریپبلک ٹی وی اور ٹائمز ناؤ کوریج آج ممبئی ہائی کورٹ نے بادی النظر میں توہین آمیز قرار دیا ہے۔ تاہم اس ضمن میں کسی بھی کارروائی سے اجتناب کرتے ہوئے عدالت نے واضح کیا کہ مستقبل میں کی جانے والی تحقیقات کی رپورٹنگ کے لیے رہنما اصول جاری کیے جائیں گے۔ ناظرین، مرکز کی مودی حکومت کے ذریعے پاس کردہ زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کو لے کر ایک بار پھر مودی حکومت پر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے حملہ کیا ہے۔ زرعی قوانین کو واپس لینے کے مطالبے پر قائم کانگریس نے مودی حکومت کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا۔ راہل گاندھی نے حکومت پر کچھ سرمایہ داروں کا قرض معاف کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت انا داتاؤں کی پونجی صاف کرنے میں لگی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کے ضلع شاہجہاں پور کے ایک داروغہ پر ایک خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے فحش ویڈیو بنانے کا الزام لگا ہے۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ ایس آنند نے یو این اے کو بتایا کہ جلال آباد پولیس تھانے میں تعینات داروغہ سنیل شرما پر ایک خاتون نے الزام عائد کیا۔ وہ مقدمے کی تاریخ پر جانے کے لیے شاہجہاں پور سے کلان جانے کے لیے جلال آباد سے آٹو میں سوار ہوئی تھی، لیکن آٹو ڈرائیور نے اسے ایک ویران جگہ پر اتار دیا اور کلان جانے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران داروغہ سنیل شرما وہاں پہنچے، مقدمے پیروی نہ کرنے کے لیے دھمکی دی اور اسے اپنی کار میں زبردستی ڈال کر ویران جگہ لے گئے اور حیوانیت کا شکار بنایا۔ ناظرین، سینئر کانگریسی لیڈر پرمود تیواری نے اتوار کے روز کہا کہ مرکز کی نریندر مودی حکومت کسانوں پر بربریت کرنے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حدوں کو بھی پار کر رہی ہے۔ کانگریس کی قانون ساز پارٹی کے سابق لیڈر پردیپ ماتھر کی رہائش گاہ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پرمود تیواری نے کہا کہ کسانوں کے پرامن احتجاج پر واٹر کینن کا استعمال، کسانوں کا اپنے مطالبات کے لیے سخت سردی میں کھلے آسمان تلے دھرنے پر بیٹھنا اور اس کے بعد بھی تینوں متنازع قوانین واپس نہ لینا کسانوں پر بربریت کی انتہا ہے۔ ناظرین، ملک میں کورونا ویکسین دستیاب ہونے کے ساتھ ہی بعض حلقوں کی طرف سے اس کی طبی اثرات کو لے کر شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے ایسی شبہات اور افواہوں پر توجہ نہ دینے کی اپیل بھی کی جا رہی ہے۔ اسی درمیان سادھو سنتوں کی نمائندہ تنظیم اکھل بھارتیہ اکھاڑا پریشد نے کورونا ویکسین کو لے کر بڑا بیان دیا ہے۔ اکھاڑا پریشد نے ملک میں دستیاب کورونا ویکسین کو پوری طرح سے محفوظ قرار دیتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس ویکسین کا ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اسی کے ساتھ اکھاڑا پریشد نے واضح کیا کہ جو بھی شخص ویکسین کو لے کر شبہات کا شکار ہے اس پر ویکسین لگانے کے لیے دباؤ نہ بنایا جائے۔ ناظرین، زرعی قوانین کے خلاف کسان تحریک کا آج 53واں دن ہے اور حکومت اور کسانوں کے درمیان تعطل برقرار ہے۔ کسان نئے زرعی قوانین کی واپسی پر بضد ہیں، جبکہ مرکزی حکومت قوانین واپسی کا ارادہ نہیں رکھتی۔ کسانوں کی مرکزی حکومت سے 9 دور کی بات چیت ہو چکی ہے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل آیا۔ اب 19 جنوری کو ایک مرتبہ پھر بات چیت ہوگی، لیکن اس میں بھی نتیجہ نکل پانے کی امید کم ہی پائی جاتی ہے۔ ناظرین، شرومنی گرودوارہ انتظامی کمیٹی SGPC کی چیئرپرسن بی بی جاگیر کور نے کسانوں کی آواز دبانے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کے ذریعے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کی شدید مذمت کی ہے۔ بی بی جاگیر کور نے کہا کہ کسان تحریک میں شامل کسانوں اور لوگوں کو نوٹس جاری کرنا حکومت کی تاناشاہی پالیسی کا ثبوت ہے۔ حکومت UAPA انسداد غیر قانونی سرگرمیاں ایکٹ کا استعمال تحریک سے وابستہ لوگوں کو دبانے کے لیے کر رہی ہے۔ ملک کے کسان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ملک کی حکومت سچائی اور انصاف کی آواز دبانے کے لیے سرکاری مشنری کا استعمال کر رہی ہے، جو قابل برداشت نہیں ہے۔ ناظرین، ایودھیا میں بابری مسجد کے مقام پر ایک عظیم الشان رام مندر کی تعمیر کی تیاری چل رہی ہے۔ ہندو تنظیموں نے چندہ لینے کی ملک گیر کا مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ در اثنا نام نہاد ہندو تنظیموں کے ذریعے رام مندر کی تعمیر کے نام پر ضلع مراد آباد میں غیر قانونی وصولی کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ رام مندر کی تعمیر سے متعلق مراد آباد کمیٹی کے عہدیداروں نے پولیس کو دی گئی شکایت میں کہا ہے کہ ایک نام نہاد ہندو تنظیم رام مندر تعمیر کے نام پر غیر قانون وصولی کرنے کا کام کر رہی ہے۔ آج تک پر شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق FIR مراد آباد کی سول لائنز تھانے میں درج کی گئی۔ رام مندر سے متعلق کمیٹی کے ایک عہدیدار پربھات گوئل نے کہا، ہمیں ان لوگوں کے خلاف شکایت کرنا پڑی جو رام مندر کے نام پر غیر قانونی وصولی کر رہے تھے۔ ناظرین، فلسطین کے
مقبوضہ علاقوں میں تیار کردہ اسرائیلی شراب جلد ہی متحدہ عرب امارات میں دستیاب ہونے کی خبریں یہاں پر آ رہی ہیں، جس پر افسوس کرتے ہوئے اس وقت سوشل میڈیا کے حلقوں میں الگ الگ طرح کی تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ اس شراب پر صرف یہ لیبل چسپاں ہوگا اسرائیل میں تیار کردہ۔ فلسطینیوں نے اس معاہدے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں تیار کردہ اشیاء کی تجارت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کئی دیگر ممالک بھی اس حوالے سے ہی نظر رکھتے ہیں، تاہم اسرائیل اسے متنازع قرار دیتا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں انسداد حراسیت کے قانون میں نئی ترمیم کی منظوری کابینہ نے دی ہے، جس سے عوامی حلقوں کے بقول جنسی حملوں میں ملوث مجرموں کے خلاف کارروائی مؤثر اور متاثرین کو مزید تحفظ ملے گا۔ انسداد حراسیت قانون 2018 میں ترمیم کی کابینہ نے گزشتہ ہفتے منظوری دی، جس کے تحت اب عدالت سے جنسی حراسیت میں سزا پانے والے مجرموں کی تشہیر کی جائے گی اور اس کے اخراجات بھی انہی سے وصول کیے جائیں گے۔ قانون میں اس ترمیم سے ایسے جرائم کی حوصلہ شکنی ہوگی اور متاثرین کی داد رسی ہوگی۔ ناظرین، شام میں چشمہ امن کے علاقے میں فرائض ادا کرنے والے ترک فوجیوں نے 44 افراد کو خوراک کی امداد فراہم کی ہے اور طبی معائنہ کیا ہے۔ وزارت قومی دفاع کے بیان کے مطابق چشمہ امن کے علاقے میں امداد بلا روک ٹوک جاری ہے۔ اس تناظر میں 11ویں کمانڈر بریگیڈ کمانڈ کے ذریعے ہینبل میں 44 افراد کا معائنہ کیا گیا اور خوراک کی امداد فراہم کی گئی۔ ناظرین، انڈونیشیا کی جنوبی شہر کالیمانتان میں سیلاب کی زد میں آتے ہوئے 15 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں آنے والے سیلاب سے بانجار، تاپین، تابالونگ اور ہولو سونگائے تنگاہ میں علاقوں کے 27,111 مکانات زیر آب آ چکے ہیں اور 1,13,000 افراد اپنے گھر بار کو ترک کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ناظرین، صومالیہ میں دہشت گرد تنظیم الشباب کے شابلے بلدیہ میئر کے قافلے پر مسلح حملے میں 6 فوجی جاں بحق ہو گئے۔ سیکورٹی حلقوں سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق سعیدی کے قافلے کو کل صبح کے وقت ہوائی اڈے کو جانے کے دوران حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ سعیدی کے زخمی ہوئے بغیر بچنے والے اس حملے میں 6 فوجی ہلاک، جبکہ صومالیہ خصوصی قوتوں کے کمانڈر سمیت 4 فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کل ضلع مانیسا میں بعض منصوبے کی سرکاری افتتاح کے بعد ٹویٹر سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہم ترکی کو اس کے اہداف تک پہنچانے کے لیے دن رات کا فرق کیے بغیر کام کر رہے ہیں۔ صدر اردوغان نے ٹویٹ میں کہا کہ مانیسا میں ہم نے 4 انرجی پلانٹوں کا افتتاح کیا۔ ان پلانٹوں کے ذریعے سوما اور کرک آج کو قدرتی گیس کی ترسیل کی جائے گی۔ میری تمنا ہے کہ پلانٹ ہمارے ملک کے لیے اور مانیسا کے عوام کے لیے خیر و برکت کا وسیلہ بنے۔ ناظرین، ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے ان کے ملک کے جوہری اسلحہ کی استعداد کو فروغ دینے کا دعویٰ کرنے والے فرانسیسی وزیر خارجہ جین کے خلاف رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ جواد ظریف نے ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین اور جرمنی کے ساتھ سال 2015 میں طے پانے والے اور وسیع پیمانے کے مشترکہ ایکشن پلان کے نام سے منسوب معاہدے کو جاری رکھنے کے لیے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے سربراہان نے کوئی کوشش صرف نہیں کی۔ ناظرین، افغان قومی مفاہمتی کونسل کے صدر عبداللہ نے دوحہ میں طالبان سے جاری مذاکرات میں جنگ بندی کا ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کابل میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ افغان حکومتی وفد اور طالبان کے درمیان دوحہ میں مذاکرات جاری ہیں، جس کے دوران حکومتی وفد کی اولین ترجیح ہے کہ جنگ بندی فوری بحال کی جائے۔ عبداللہ نے مزید کہا کہ افغانستان میں امن کی بحالی کے علاقائی و عالمی نظریہ فکر میں ہم آہنگ ہونی چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پہ اجازت ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔